اما بعد تمانا بعد الحمد والصلاۃ، اس سے پہلے صلاۃ والسلام اور اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد مصنف کہہ رہے ہیں کہ ھذا مختصر مضبوط فی النحو، اے ھذا الکتاب مختصر، مختصر کی قید لگائی ہے کہ یہ مطول نہیں ہے، مختصر ہے۔ شروع میں ہی اس بات کو ذکر کر دینے سے طالب علم کو تھوڑی راحت ملتی ہے کہ جو کتاب ہم شروع کر رہے ہیں وہ کوئی طویل اور بہت زیادہ دشوار کتاب نہیں ہے، بلکہ مختصر سا رسالہ ہے۔ اور مختصر جو بھی ہوتا ہے اس میں باتیں عام فہم انداز میں ذکر کی جاتی ہیں۔ مضبوط فی النحو، مضبوط کا معنی ہوتا ہے بہت مضبوط کتاب ہے۔ مضبوط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ طاقتور۔ ضبط کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ ضبط کے معنی جمع کرنا۔ مضبوط کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب جس میں تمام قواعد کو بغیر کسی کمی اور بیشی کے جمع کر دیا گیا ہو، بہت مستحکم طریقے پر۔ جمعت فیہ مہمات النحو، اس کتاب میں نے نحو کے تمام ضروری قواعد، مہمات، مہم کا معنی ہوتا ہے اہمیت والا، نحو کے جتنے اہم ترین قواعد ہیں یا نحو کے جو اہم مقاصد ہیں انہیں میں نے اس کتاب میں جمع کیا ہے قافیہ کی ترتیب پر۔ قافیہ نحو کی بہت مشہور و معروف کتاب ہے علامہ ابن حاجب کی، تو جو ترتیب اس میں ہے کلمہ و کلام کی، اسم فعل حرف کی، اسی طریقے پر میں نے اس کتاب کو بھی جمع کیا ہے، کیونکہ وہ طریقہ جو قافیہ کا طریقہ ہے وہ بہت عام فہم طریقہ ہے اور بہت مقبول طریقہ ہے، اس لیے کہا کہ میں نے اسی طریقے پر جمع کیا ہے۔ مبوبا و مفصلا، مبوبا مفصلا دونوں بول سکتے ہو۔ مبوبا اس میں فاعل ہوگا، مفصلا اس میں فاعل ہوگا۔ بوبا یبوب تبویب کے معنی ہوتا ہے باب باب کر کے کسی بات کو پیش کرنا، ابواب میں کسی بات کو ذکر کرنا۔ اور فصل یفصل تفصیل کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بہت وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کر دینا۔ تو اگر اس کو جماعتوں میں جو ضمیر متکلم ہے اس سے حال بناؤ گے تو مبوباً پڑھو گے، یعنی میں نے اس کتاب کو جسے میں نے مختصر کہا ہے اور قافیہ کی طرز پر کہا ہے اس کو میں نے باب باب کر کے میں نے جمع کیا ہے، یعنی ابواب کے تحت میں نے ساری باتوں کو، سارے قواعد کو، سارے اصول اور ضابطوں کو میں نے پیش کیا ہے۔ اور اس میں قدر تفصیل بھی ہے، ایسا نہیں کہ اختصار کے ساتھ اجمال نہیں ہے نہ، اجمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کو اتنے مختصر انداز میں کہہ دینا کہ پہلی نظر میں وہ بات سمجھ میں نہ آئے، اس کی تفصیل کی اور تشریح و توضیح کی ضرورت پڑے۔ میں نے اگرچہ اختصار کیا ہے اس کتاب میں، مختصر لکھا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ ساتھ تفصیل بھی ہے، یعنی بعض جگہوں پر جہاں ضرورت محسوس ہوئی ہے میں نے اس کی تفصیل بھی کی ہے، جہاں پر اجمال نقصان دہ تھا طلباء کے لیے، اجمال اگر کرتے تو یہ طالب علم کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا، وہاں پر میں نے تفصیل سے کام لیا ہے۔ اور فیہ میں جو ضمیر ہے، اگر
جو کہ مختصر کی طرف راجع ہے، اگر اس سے حال بناؤ گے تو مبوب ہوگا. میں نے اس کتاب کو، اس مختصر کو جو میں نے جمع کیا ہے اسے ابواب میں تقسیم کیا ہے اور اس کو مفصل انداز میں نے پیش کیا ہے. بعبارت واضحہ، یہ جتنی قیودات ذکر کر رہے ہیں یہ آپ کی تسکین کے لیے ہے، تسکین خاطر، تسکین قلب کے لیے، گھبرانا نہیں. بعبارات واضحہ، بالکل صاف ستھری اور واضح عبارتیں میں نے لکھا ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی پوشیدگی اور خفا نہیں ہے. مع اراد الامثلہ، اس کے ساتھ یہ بھی قید لگا دی کہ ہم نے اگرچہ وضاحت کی ہے، عبارتیں واضح ہیں، کسی طرح کا کوئی اشکال یا کسی طرح کا کوئی ابہام نہیں ہے اس میں، اس کے باوجود ہم نے مثالیں بھی ذکر کر دی ہیں. مع اراد الامثلہ، مثالوں کو بھی ذکر کیا ہے، اس لیے کہ مثالوں کی وجہ سے قواعد کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. مثالیں ذکر نہ کی جائیں تو قواعد کا سمجھنا آسان نہیں ہوتا. کہ جمیع مسائلہ، تمام مسائل میں ہم نے مثالوں کو ذکر کیا ہے. من غیر تعرض للادلۃ والعلم، تعرض یتعرض تعرضا باب تفاعل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے درپے ہونا، پیچھے پڑنا. اور ادلہ دلیل کی جمع ہے، علل علتن کی جمع ہے. تو میں نے تمام باتوں کو، تمام اصول اور ضابطوں کو میں نے بہت وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن میں نے اس کی جو دلیلیں ہیں ان پر توجہ نہیں دی ہے ہر قاعدے کی، چونکہ یہ طلبہ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں. اگر دلیلیں دی جائیں کہ ایسا کیوں ہے یا ایسا کیوں نہیں ہے، اب ایسی صورت میں طلبہ کا ذہن بہت زیادہ منتشر ہو جائے گا اور ان کو مسائل کو ضبط کرنا آسان نہیں رہے گا، مسائل کو یاد کرنا، انہیں محفوظ رکھنا دشوار ہو جائے گا. وہی علت بھی آگے یہ بتا رہے، من غیر تعرض للادلۃ والعلم کی علت بتا رہے، لئلا یشوش ذہن المبتدی یا ذہن المبتدی. یشوش پڑھو گے، شوسا یشوش، تشویش کے معنی ہوتا ہے الجھا دینا، تو ذہن المبتدی اس کا مفعول بنے گا، تاکہ وہ اس مبتدی کے جو پڑھنے والا ہے، ابتدا کرنے والا ہے، اس کے ذہن کو کسی طرح کی تشویش اور کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا نہ کرے. یا لئلا یشوش ذہن المبتدی، تاکہ مبتدی کا ذہن پریشان نہ ہو. عن فہم المسائل وسمیتہ، مسائل کی فہم میں میں نے اس کا نام ہدایت النو رکھا ہے، اور ہدایت النو جو کتاب کا نام رکھا ہے اس بات کی نیک پالی لیتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے مبتدی طلباء کو راہ راست پر گامزن فرمائے گا، انہیں ہدایت فرمائے گا. ورتبت علی مقدمۃ وثلاثۃ اقسام، میں نے اس کو مرتب کیا ہے ایک مقدمہ، 3 اقسام پر اور ایک خاتمے پر، اس بادشاہ کی توفیق سے جو غالب ہے اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اما المقدمہ، اب یہاں سے تفصیل کر رہے ہیں. یہ اوپر بتایا تھا کہ ایک مقدمہ 3 قسم اور ایک خاتمہ ہے. پہلے مقدمے کو ذکر کر رہے ہیں. ففی المبادئ التي یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا، مقدمے میں میں نے ان ابتدائی قواعد کو، ان مبادیات کو، ان اساسیات کو ذکر کیا ہے. اساسیات سے مراد بنیادی قواعد، اساس کے معنی بنیاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں نے ایسے قواعد کو ذکر کیا ہے یجب تقدیمها، جن کو مقدم کرنا، جن کو پیش کرنا، پہلے ہی ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. لتوقف المسائل علیہا، اس لیے کہ بعد میں آنے والے مسائل انہی کے اوپر نربھر ہوتے ہیں، انہی پر موقوف ہوتے ہیں. اگر انہیں جان لیا جائے
تو آگے کے مسائل کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اور اگر شروع کے جو مبادیات ہے جن کے اوپر دوسرے اصول اور ضابطوں کو سمجھنا موقوف ہے، اگر انہیں ذکر نہ کیا جائے، اب ایسی صورت میں دیگر مسائل کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا اور ہمارا جو مقصود ہے وہ فوت ہو جائے گا. وفیہا فصول ثلاثہ، اس میں 3 فصلیں ہیں. پہلی فصل نحو کے بیان میں کہہ رہے کہ النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الکلام. علم نحو ایسے اصول اور قوانین کا جاننا ہے جن کے ذریعے تینوں کلمات کے آخری احوال سے، تینوں کلمات کے آخری حرف کے احوال سے بحث کی جاتی ہے یا آخری حرف کے احوال کو جانا جاتا ہے. اسم ہے تو اس کے اخیر میں رفع آئے گا، نصب آئے گا یا جر آئے گا. فعل ہے تو اس کے اخیر میں کیا ہوگا، معرب ہے یا مبنی ہے. اسم ہے تو معرب ہے یا مبنی ہے. حرف ہے تو حرف جو ہوتے ہیں وہ مبنی بھی ہوتے ہیں، تو اس کے اخیر میں کون سی حرکت ہوگی. من حیث الاعراب والبناء، اعراب و بنا کی حیثیت سے. تو علم نحو کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایسے اصول اور قوانین کا جاننا جن کے ذریعے کلمات ثلاثہ کے آخری حروف کے اعراب اور بنا ہونے کی حیثیت سے ان کی معرفت حاصل ہو کہ ان کے اخیر میں کیا آئے گا، زبر زیر پیش کیا ہوگا، معرب ہونے کی حیثیت سے ہے یا مبنی ہونے کی حیثیت سے. معرب اور مبنی کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں. وکیفیت و ترتیب بعضها مع بعض، اور علم نحو کے اصول اور قوانین کو جاننے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو یہ کلمات ہیں، چاہے وہ اسم ہوں، چاہے فعل ہوں، چاہے حرف ہوں، ان کی آپس میں ترکیب کیسے کی جائے، انہیں مرکب کیسے کیا جائے، ہے نا. ترکیب سے مراد یہاں پر وہ ترکیب نہیں ہے جو تم لوگ فیض الادب میں پڑھ کے آئے ہیں. ترکیب سے مراد مرکب کرنا، یکجا کرنا، ایک دوسرے سے ملانا. تو تعریف سمجھ میں آ گئی علم نحو کی. علم نحو کی تعریف میں 2 باتوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو یہ کہ علم نحو کے اصول و قوانین کے جاننے سے انسان کلمات ثلاثہ کے آخری حرف کے احوال کو جان لیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کلمات کو آپس میں کیسے جوڑا جائے، اسم پہلے آئے گا کہ فعل پہلے آئے گا کہ حرف پہلے آئے گا. ٹھیک ہے، حرف کا اسم سے یا اسم کا فعل سے کیسے تعلق جوڑا جائے، کیسے ربط پیدا کیا جائے کہ جملہ مفید ہو جائے. یہ ساری باتیں آپ کو علم نحو کے قوانین میں معلوم ہوں گی. غرض کیا ہے اس کی، صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب. مقصد، غرض سے مراد علم نحو کیوں پڑھتے ہیں. علم نحو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، عربی کلمات یا عربی کلام میں غلطیوں سے محفوظ ہونا، چاہے وہ لکھنے کا مرحلہ ہو چاہے پڑھنے کا مرحلہ ہو. قرآن شریف میں پہلے اعراب نہیں لگا ہوا تھا. ابتدائی ایام میں قرآن کریم پر زبر زیر پیش نہیں لگا تھا، حتیٰ کہ نقطے بھی موجود نہیں تھے. لیکن عرب والے اسے صحیح پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر سلیقہ تھا عربی زبان کا. اگرچہ اصول و ضابطے منتخب نہیں ہوئے تھے، متعین نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ جو فاعل ہوگا اسے رفع ہی دیا جائے گا، جو مفعول ہوگا اسے نصب ہی پڑھا جائے گا. کہیں وہ غلطی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اسی سلیقے پر ان کی پرورش ہوئی تھی اور بچپن سے انہوں نے طریقہ سیکھا تھا. تو علم نحو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان غلطیوں سے محفوظ رہے.
قرآن کریم پڑھنے میں، احادیث کے پڑھنے میں، یا کلام عرب چاہے نثر ہو چاہے نظم ہو اس کے پڑھنے میں، یا کبھی لکھنے کی نوبت آئے تو لکھنے میں ہر طرح کی لفظی غلطی سے وہ محفوظ و معمول ہو جائے۔ اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے جس سے اس میں بحث کی جاتی ہے۔ الفصل، پہلی فصل ہے کلمہ کی تعریف کر رہے ہیں یہاں سے، اور اس کی جو اقسام ہیں اس کو ذکر کریں گے۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد وهي منحصرة في ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف۔ تین قسم میں کلمہ منحصر ہے۔ الکلمۃ، اس میں جو الف اور لام ہے کلمہ میں یہ کیا ہے؟ الف لام کی قسمیں تو آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے نا، الف لام کی 4 قسمیں نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ الف لام جنسی ہے، استغراقی ہے، عہد ضمنی ہے، عہد خارجی ہے۔ الف لام جو ہوتا ہے عربی زبان میں اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں پہلے، ایک اسمی ہوتی ہے اور ایک حرفی، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک الف لام ایسا ہوتا ہے جو اسم کی منزل میں ہوتا ہے، اور دوسرا الف لام ہوتا ہے جو حرف کی منزل میں ہوتا ہے۔ آپ نے الف لام بمعنی الذی پڑھا ہوگا، وہ الف لام اسمی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے الضارب، المضروب، جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر بھی داخل ہوتا ہے۔ اور الف لام حرفی وہ ہوتا ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے علاوہ تمام اسماء پر یا دیگر اسماء پر داخل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے الف لام کی 2 قسمیں کی ہیں، ایک الف لام اسمی اور ایک الف لام اسمی الف لام بمعنی الذی اسم موصول کے معنی میں ہے، اور حرفی جو ہوتا ہے یہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے علاوہ دیگر اسماء پر جو داخل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جیسا الانسان، المرأۃ، الرجل، یہ نہ اسم فاعل ہے، الانسان، المرأہ، الرجل نہ اسم فاعل ہے نہ اسم مفعول ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد الف لام کی ایک اور قسم کی جاتی ہے، الف لام زائدہ اور الف لام غیر زائدہ۔ الف لام زائدہ جو ہوتا ہے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کلمے کے ساتھ وہ ہو تو بھی معنی میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور نہ ہو تو معنی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جو غیر زائدہ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کلمے میں ہو تو اس کا الگ معنی ہوگا، کلمے سے خارج کر دیا جائے تو معنی میں کمی ہو جائے گی۔ اسی الف لام غیر زائدہ کی 4 قسمیں کرتے ہیں، الف لام جنسی، استغراقی اور عہد ذیلی، عہد خارجی۔ الف لام جب کسی کلمے پر داخل ہو تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کلمے سے مراد کیا ہے، افراد مراد ہیں یا جنس اور ماہیت مراد ہے، ٹھیک ہے؟ اگر جنس یا ماہیت مراد ہوتی ہے تو اس کو الف لام جنسی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ الرجل خیر من المرأة، الرجل خیر من المرأة، ترجمہ کیا ہوگا؟ مرد، جنس مرد، مرد کی جو جنس ہے تو عورت کی جنس سے بہتر ہے۔ تو الف لام جو اس پہ داخل ہوا اس سے مراد جنس ہے نا؟ الرجل کوئی ایک فرد متعین نہیں ہے، مطلب رجل کی جو پوری جنس ہے، جہاں کہیں بھی دنیا کے جس خطے میں بھی رجل نامی کوئی جیو پایا جائے گا وہ سب کی سب مرأة، المرأة عورت نامی جو
جنس ہے اس سے افضل ہوگا. تو جب جنس مراد ہو، ماہیت مراد ہو، تو ایسی صورت میں الف لام جنسی کہلاتا ہے. اور افراد اگر مراد ہو تو افراد میں بھی دو صورتیں ہوتی ہیں. کبھی تمام افراد مراد ہوتے ہیں، جس لفظ پر الف لام داخل ہے اس سے تمام افراد مراد ہوتے ہیں، اور کبھی تمام افراد مراد نہیں ہوتے، بعض افراد مراد ہوتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ ان الانسان لفی خسر، تو یہاں پر انسان کے اوپر جو الف لام ہے یہ کون سا الف لام ہے؟ انسان سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہاں انسان سے مراد انسان کے تمام افراد مراد ہیں. ہر انسان، ان الانسان لفی خسر الا الذین، پھر استثناء کیا گیا ہے. پہلے تو مطلقاً انسانیت کے تمام افراد کو خسران میں، نقصان میں، گھاٹے میں شامل کیا گیا ہے. بے شک انسان گھاٹے میں ہے، ترجمہ یہی ہے نا. انسان سے مراد تمام افراد انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے رہے ہیں. تو تمام افراد مراد جب ہوتے ہیں تو اس کو الف لام استغراقی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر تمام افراد مراد نہ ہوں، بعض افراد مراد ہوں، تو اب اس کی بھی دو صورتیں بنتی ہیں. تو جو بعض افراد ہیں وہ یا تو خارج میں موجود ہوں گے یا تو خارج میں موجود نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. جیسے ایک آیت کریمہ ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون نے رسول کا انکار کیا. الف لام داخل ہے الرسول پر. یہاں رسول سے مراد تمام رسول ہیں کہ ایک خاص رسول ہے، ایک فرد متعین ہے. وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اور رسول سے مراد کون ہے؟ تو مجھے ایک فرد مراد ہے نا. تمام افراد تو رسول اگر جنس مان لو گے یا استغراق مان لو گے، تمام کی شمولیت ہو جائے گی. اور یہاں مراد وہ نہیں ہے بلکہ ایک رسول مراد ہے، وہ رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. تو خارج میں متعین ہے نا، الف لام داخل کیا گیا ہے اور رسول پر. تو رسول یہاں پر خارج میں متعین ہے کہ کس رسول کی؟ فرعون نے نافرمانی کی، کس کا انکار کیا، کس کی سرکشی کی. اس الف لام کو کیا کہتے ہیں؟ عہد خارجی کہتے ہیں. خارج میں متعین ہوتا ہے، یہ رسول خارج میں متعین ہے. اور وہ افراد اگر الف لام جس پر داخل ہو اس سے افراد مراد ہو، اس کلمہ سے جس پر الف لام داخل ہے فرد مراد ہو، جنس مراد نہ ہو، استغراق مطلوب نہ ہو، فرد متعین ہو لیکن وہ خارج میں موجود نہ ہو، خارج میں متعین نہ ہو، تو اس کو عہد ذہنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے کہ اخاف ان یأکلہ الذئب، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے جا رہے تھے، ابا سے اجازت چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بھائی کو بھیج دیجیے یوسف کے ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اسے انہیں بھیڑیا کھا جائے گا. یہاں بھیڑیا ذہن میں موجود ہے لیکن خارج میں متعین نہیں ہے کہ کون بھیڑیا کھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسے جو ہے عہد ذہنی کہتے ہیں. 4 قسمیں ہوں گے. الکلمہ میں جو الف لام ہے یہ کون سا الف لام ہے؟ تو کہتے ہیں یا تو جنس کا مان سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یا عہد کا مان سکتے ہیں. اور متعین ہے، اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو کلمہ نحوی ہے. لیکن کلمہ جہاں لفظ مفرد کو کہتے ہیں وہاں کلام کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے، مرکب کو بھی. جیسے آپ کلمہ توحید و شہادت پڑھتے ہیں، کہتے ہو نہیں کلمہ توحید پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ مفرد ہے. بتاؤ مفرد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مرکب کام ہے. تو یہاں پر مراد
یا تو جنسی طور پہ لے سکتے ہیں کہ تمام افراد جو ہیں جن سے کلمہ کے ان کو شامل ہے، یا بعض وہ مخصوص کلمات ہیں جو نحویوں کے نزدیک قابل بحث ہیں، نحوی جن سے بحث کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے، کہا گیا کہ کلمۃ لفظ، کلمہ ایک لفظ ہے، الکلمۃ، کلمہ مؤنث ہے، مبتدا ہے نا، اللفظ اس کی خبر ہے، اور مبتدا و خبر میں مطابقت نہیں پائی جا رہی ہے، پائی جا رہی ہے مطابقت، مبتدا خبر میں تذکر و تانیث سے مطابقت ضروری ہے نا، ہے تو لفظتن ہونا چاہیے تھا۔ مطابقت اس وقت ضروری ہوتی ہے جب خبر مشتق ہو، یہاں پر خبر مشتق نہیں ہے، اس لیے یہاں پر مطابقت ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الکلمہ میں تا وحدت کی ہے اور الف لام جنس کا ہے۔ وحدت ایک فرد کو بیان کرتی ہے اور جنس پورے افراد کو شامل ہوتا ہے، جس میں کئی افراد ہوتے ہیں، اب ان دونوں میں تعارض ہو گیا نا، تضاد ہے، وحدت اور جنس۔ اگر جنس مراد ہوگی تو وحدت مراد نہیں ہو سکتی ہے، وحدت مراد ہوگی تو جنس مراد نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ایک لفظ بولیں اس سے پوری جنس بشر کو بھی مراد لیں اور اس سے زید کو بھی مراد لیں۔ اگر زید کو ہم نے مراد لیا ہے تو جنس بشر خارج ہے، اور جنس بشر کو اگر ہم نے مراد لیا ہے تو فرد خارج ہو جائے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تا جو وحدت کو دلالت کرنے والی ہے، الف لام جنس کو دلالت کرنے والی ہے، اس میں تضاد نظر آ رہا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا ہے نحویوں نے کہ جو وحدت ہوتی ہے نا، یہ کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وحدت شخصی اور وحدت فردی ہوتی ہے کہ وحدت سے کوئی ایک شخص مراد ہو، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے وحدت نوعی جس سے پوری نوع مراد ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے وحدت جنسی جس سے پوری جنس مراد ہوتی ہے۔ ہم یہاں وحدت جنسی مانتے ہیں یہاں پر، تو اب یہاں پر کوئی تعارض نہیں ہے، الف لام بھی جنس کے لیے ہے اور تا جو ہے یہ بھی وحدت جنسی کے لیے ہے، یعنی جنس کلمہ کے، کلمہ کی جنس سے جتنے بھی کلمات آئیں گے اس کے مثل، وہ سب کے سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ وضع لمعنن مفردن یا مفردن، مفردن تینوں پڑھ سکتے ہیں یہاں پر۔ اگر تم اس کو رفع پڑھو گے تو یہ خبر بنے گی کس کی؟ لفظ کی، لفظ مفردن، وضع لمعنن، ایک ایسا مفرد لفظ جو کہ کسی خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ موصوف صفت مطابقت ہو گئی نا، لفظ مفرد، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم اسے مجرور پڑھو گے تو معنی کی اسے صفت بناؤ گے۔ الکلمۃ لفظ، کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہے ایک مفرد معنی کے لیے، لمعنن مفرد، لام کی وجہ سے وہ مجرور ہو جائے گا۔ اور اگر مفردن پڑھو تو یہ بھی درست ہو جائے گا، وضع میں جو ضمیر ہے اس سے حال بنا لو، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے اس حال میں کہ اسے مفرد وضع کیا گیا ہو۔ وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام، تین قسموں میں منحصر ہے اسم فعل حرف کا۔ اسم فعل حرف کی تعریفیں تم خوب اچھی طرح پڑھ چکے ہو اور تمہارے ذہنوں میں بھی موجود ہوں گی۔ اگر اسم فعل حرف کی تعریف ذہن میں موجود نہیں ہے تو ثانیہ میں پڑھنے کے اقتدار نہیں ہے۔ اب وجہ حصر بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی کلمہ جو ہوگا یا تو وہ فی نفس ہی کسی معنی پر دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا، بذات خود کسی معنی پر دلالت کرے گا، یعنی اپنا معنی خود سے بیان کرے گا چاہے بیان نہیں کرے گا۔ اگر بیان نہیں کرتا ہے تو حرف ہو گیا، حرف اپنا معنی خود سے بیان نہیں کرتا نا، محتاج ہوتا ہے۔ اور
دو صورتیں بتائی نا، یا تو وہ کلمہ اپنا معنی بذات خود بیان کرے یا بیان نہ کرے. بیان نہیں کر سکتا ہے تو حرف ہو گیا. اب بیان کرتا ہے اگر اپنا معنی بذات خود، تو پھر اس میں بھی دو صورتیں نکلتی ہیں، دو حال سے خالی نہیں. اپنا معنی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یا تو وہ کسی زمانے سے ملا ہوگا یا تو زمانے سے ملا نہیں ہے. اگر زمانے سے ملا ہوا نہیں ہے تو اسم ہے، اور زمانے سے ملا ہوا ہے تو وہ فعل ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اما اللہ تدل علی معنی فی نفسہ، یا تو وہ معنی فی نفسہ پر دلالت نہیں کرے گا تو وہ حرف ہے، اور تدل علی معنی فی نفسہ، یا معنی فی نفسہ پر دلالت کرے گا. وَيَقْتَرِنُ مَعْنَاهَا بِأَحْدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے، زمانے ماضی، حال، استقبال، ان میں کسی ایک سے مقترن ہوگا، ملا ہوا ہوگا یا ملا ہوا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ملا ہوا ہے وہ الفعل، وہ فعل ہے. اور تدل علی معنی فی نفسہ ولم یقترن، یا معنی فی نفسہ پر دلالت کرے اور کسی زمانے سے وہ ملا ہوا، یعنی اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے. فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے. اور اسم اور فعل دونوں ہوتے ہیں وہ اپنا معنی فی نفسہ ہی ظاہر کر دیتے ہیں، وہ محتاج نہیں ہوتے حرف کی طرف. ٹھیک ہے، تو اس حال میں او تدل علی معنی فی نفسہ ولم یقترن معناها به، اور اس کا معنی اس زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، وہ هو الاسم، تو وہ اسم ہے. فحد الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، تو اسم کی تعریف یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو معنی فی نفسہ پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے بھی وہ ملا ہوا نہ ہو. اب تینوں زمانوں سے مراد کیا ہے؟ ماضی، حال اور مستقبل. جیسے رجل، ٹھیک ہے، رجل کا معنی ایک مرد، رجل اسم ہے، یہ زمانے سے ملا ہوا نہیں ہے، اپنا معنی بذات خود ظاہر کر رہا ہے. اور عالمہ یہ بھی اپنا معنی بذات خود ظاہر کر رہا ہے اور اس زمانے سے ملا ہوا. کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے اس میں؟ زمانے ماضی ہے. چلیے بس کیجیے، علامتیں کل پڑھیں گے.